تلاوت کی کوئی خاص نیت؟ جی، سجدہ تلاوت کی نیت خاص یہی ہے، جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ذہن کے اندر اس کے ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب کیا کرنے جا رہا ہوں. اب ظاہر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا رہا ہے تو نیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو اس لیے زبان سے کوئی اس کو ادا کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی کافی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کر رہا ہوں تاکہ سجدہ ہو جائے. ظاہر ہے ایک آدمی سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، ایک آدمی تضرع اور خشیت میں آ کے سجدہ کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا. تو نیت کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس سجدے کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، البتہ دعا ہے اس کی ایک. ویسے تو سجدہ تلاوت کی جو تسبیحات ہیں وہ یہی نماز والی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ جو وقت اور ذوق کے حساب سے کرے. لیکن اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک دعا منقول ہوئی ہے، وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور وہ دعا ہے کہ سجد وجہی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے سجد وجہی للذی خلقہ فشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میں ایک دفعہ پھر بھی پڑھ لیتا ہوں، سجد وجہی للذی خلقہ فشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یہ اگر پڑھ لے دعا اچھا ہے، اگر نہیں آتی، نہیں یاد ہو سکتی، اتنا جملہ پڑھ لے سجد وجہی للذی خلقہ، میں اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے سجدے میں ڈال رہا ہوں، زمین پر رکھ رہا ہوں جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے سماعت اور بصارت نصیب فرمائی، یہ اسی کی قوت اور طاقت سے میں یہ سجدہ سر انجام دے رہا ہوں، اللہ تو اس کو قبول فرما. تو یہ اس کا مفہوم ہے. سبحان اللہ. مشب سجدہ تلاوت بیٹھ کر سکتے ہیں یا ضروری ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے آپ نیچے جائیں؟ نہیں، بیٹھ کے، اگر آپ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں تو بس قبلہ رخ ہو کے سجدے کی حیت بنا کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھنا ہے، سجدہ ہو گیا. اس کے لیے قیام کی بھی ضرورت نہیں ہے، سلام کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح فجر کی نماز فرض نماز کے بعد اور عصر کی اس میں تھوڑی سلطان بھائی سجدہ تلاوت کے حوالے سے اہم باتیں کچھ اور میرے ذہن میں آئیں، میں وہ آپ کی گوش گزار کر دیں. وہ یہ مثال کے طور پر اب تراویح ہے نا، ابھی لوگ مسجدوں میں بھی آنا شروع ہوں گے، امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدے میں فوراً چلے جاتے ہیں. ایک شخص باہر ہے، نماز سے باہر ہے، اس نے آیت سجدہ کو سنا، کیونکہ جو آیت سجدہ کو سن لے سجدہ اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اب وہ نماز سے باہر ہے، اب اس کو چاہیے کہ فوراً نماز کو جوائن کر لے اور امام کے ساتھ سجدہ کر لے، اس کا سجدہ ہو گیا. لیکن اگر اس کا سجدہ رہ گیا امام کے ساتھ، اس نے سنا ہے، تو پھر اس پر سجدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا ذہن میں رہے، کیونکہ عموماً کافی لوگ ہوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً جوائن کر لے تاکہ اس کا سجدہ ادا ہو جائے. یعنی ویسے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کسی نے وہ تلاوت والی آیت سن لی تو وہ تو سجدہ کرے گا. جی. لیکن اگر وہ تراویح کے دوران میں وہ ابھی نماز کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، جب تک وہ پہنچتا ہے سجدہ تلاوت ہو چکی ہے، اس وقت تک وہ کر چکے ہیں امام صاحب، تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کریں گے. شکریہ. اس کے اپوزٹ بھی ایک مسئلہ ہے. جی وہ یہ کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک آدمی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے دوران اس نے اس آدمی سے قرآن کی تلاوت سنی جو نماز کے اندر نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ نماز کے اندر سجدہ نہیں کرے گا، اب یہ اپنی نماز پوری کر کے یہ اپنا سجدہ بعد میں کرے گا. ٹھیک، دونوں باتوں میں فرق ہے تھوڑا مسئلے کی. سب جس طرح ظاہر ہے ہم عربی زبان سے اتنے واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سجدہ تلاوت آ گئی ہے. اس صورت میں جو پڑھ رہا ہے پھر اسے بتانا چاہیے اور لوگوں کو کہ آپ پہ سجدہ آ گیا. وہ خود جب سجدہ کرے گا تو دوسروں کو اطلاع ہو جائے گی. ظاہر جب تلاوت کرتے ہوئے
जब सजदे की उसमें पहुंचेगा आयत में तो वो सजदा करेगा, उसको बाकियों को भी पता चल जाएगा। और अगर उसने खुद सजदा नहीं किया तो बेहतर है कि वो बता दे साथियों को, या वो सजदे की आयत आहिस्ता तिलावत करे ताकि दूसरों पर इसका वजूब ना हो। ठीक। अच्छा, ये सब फजर की नमाज के बाद जिस तरह के हम फर्ज नमाज के बाद नवाफिल नहीं अदा कर सकते, असर के बाद भी नहीं अदा कर सकते, तो आया अगर सजदे तिलावत उस वक्त हो तो फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज को अदा कर सकते? जी, सजदे तिलावत का कोई मसला नहीं है, वो भी अदा कर सकते हैं। देखें, ये सिर्फ नमाज नवाफिल की अदायगी से मुमानियत है। कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, जनाजा भी पढ़ सकते हैं, सजदे तिलावत भी कर सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, तो बाकी इबादत में कोई मुमानियत नहीं। जी।